سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام میں کیا تصور عید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کی جو بنیاد آپ نے باندھی ہے، آغاز سے ہی ہم ایک دکھ کی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ ایک طرف ہم فلسطین کے ابتلا، آزمائش، ان کے بہتے خون، ان کی دنیا کے تمام منصفوں کے کانوں کو ٹکراتی چیخیں، دوسری طرف کشمیریوں کا سالہ سال سے لاک ڈاؤن، روہنگیا کے مسلمز، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی چیخیں سن رہے ہیں، تو یقیناً گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عید کی خوشی کے حوالے سے وہ جوش و جذبہ ہم محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن میں ناظرین کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو تصور عید ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں ہم خوشی کا اظہار کریں اور گاڑیاں لے کر پارکس میں، ہوٹلز میں، تفریحی مقامات پر چلے جائیں۔ اسلام میں تصور عید یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ اور کرب کو محسوس کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ واہ کیا اچھی بات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کی، بالخصوص فلسطینیوں کی، ہمارے حکمران مذمت تو کر رہے ہیں اور دنیا کے کئی حکمران مذمت کر رہے ہیں، ٹرکی اس میں بڑا پلے کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ مذمت کام حکمرانوں کا نہیں ہوتا، بالکل صحیح۔ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے مرمت کرنا، واہ، مذمت کام ہوتا ہے ہم جیسوں کا جن کے پاس اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں، طاقت اور قوت نہیں۔ ہمارا کام ہے مذمت کرنا، اپنے قلبی جذبات اور احساسات کو حکمرانوں تک پہنچانا اور پھر دعا کے ذریعے سے ان کو تقویت دینا اور ان کو مدد پہنچانا۔ سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ مذمت سے آگے بڑھ کر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے اور فلسطینیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسا پیکج لایا جائے، کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے انہیں ریلیف ملے اور قبلہ اول آزاد ہو اور ان کی جو ابتدائی حیت تھی اس حیت پر اسے واپس لایا جائے اور جو قابض ہیں ان کو واپس دھکیلا جائے۔ اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے پوری امت مسلمہ متحد ہو اور ایک بلند آواز اور عملی اقدامات کریں۔ عید کا دن ابھی قریب آ رہا ہے، اس کا پس منظر عید کو سمجھنے میں ہمیں مدد دے گا۔ دیکھیں، جو تہوار ہوتا ہے نا، یہ قوموں کی شناخت ہوتی ہے، بے شک، اس سے قوموں کی آئیڈیالوجی واضح ہوتی ہے بالکل ایسا کہ قوم کی سوچ کیا ہے، اس قوم کی جو تعلیم ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی فیلنگز کیا ہیں۔ دراصل تہوار وہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوا یوں کہ رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے روزے دیے، تراویح دی، شب قدر دی، ہم نے اپنے نفسانی جذبات اور خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا، پورا مہینہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرمائی، ان کو اس قربانی پر اجر دیتے ہوئے ایک عید کا دن دیا۔ ٹھیک، اس دن میں تمہیں انعام دوں گا کہ تمہاری بخشش کروں ٹھیک گا ہے، اور تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک، اور یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پیرامیٹر، اس حدود میں رہ کر تم نے عید کی خوشی سیلیبریٹ بالکل ٹھیک۔ کرنی۔ بتائیے کہ یہ جو ایک تصور اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، آپ گھر میں ہر بات کو انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ وہ بات ہے نا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہ واحد احساس ہے کہ جس کو آپ تقسیم کریں تو آپ کے پاس سے کچھ جاتا نہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیں تو اس کا رنگ دوبالا نہیں ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے کا اصل مقصود ہی یہی ہے، ہاں ہاں، وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔
دوسروں کے غم کا بوجھ اٹھانا اور ان کو راحت دینے کا مہینہ ہے۔ یوں ہی اس ماہ میں ہمیں ایثار کا حکم دیا گیا، صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، افطار کروانے اور اس پر بھاری فضائل ذکر کیے گئے۔ اس سب کا مقصود یہ تھا کہ اس 30 روزہ پیکج سے ہم یہ تربیت لے کر پرماننٹ اپنی عادت، اپنی طبیعت میں شامل کر لیں کہ ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے، اس کی خوشیوں میں اس کا ساتھی بننا ہے، اس کے غم میں اس کا مددگار بننا ہے۔ یہی روزے عید ہمارے اس 30 روزہ جو ہم نے پریکٹیکل کیا ہے، اب نتائج اس کے ابھی سامنے آنے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں وہ عمل اڈاپٹ کر لیا یا نہیں کیا۔ تو بیسیکلی مقصود اس مہینے کا یہ ہے کہ ہماری عادتیں سنوار دے۔ واہ، اب ہم نے عید والے دن اب پریکٹیکل شروع کر دینا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نماز عید میں ہم جاتے ہیں پڑھنے، جیسے حکومتی تدابیر ہیں احتیاطی، ان کو پیش نظر رکھ کے کھلی جگہ میں عید پڑھے۔ اب وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے ساتھ آئے ہوئے، اب ان کو عید ملیے، چند لمحے وہاں گزاریں، ان کے ساتھ سلام کلام کریں، پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید ایک راستے سے پڑھنے جاتے اور دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تاکہ ایک راستے کے لوگ بھی آپ کی رحمت سے استفادہ کریں اور دوسرے راستے سے بھی لوگ آپ کی رحمت سے استفادہ کریں، جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو درد مند ہیں، آپ ان کی ڈھارس بنیں۔ یوں ہی عید والے دن جہاں غریبوں کی ہم نے، جو ہمارے رشتہ داران ہیں، یہ مت سوچئے وہ غریب ہے، میرے سٹیٹس کو وہ میچ نہیں کرتا، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ کر آپ کے گھر نہ آئے یہ بڑا گھر ہے، میں اس لائق نہیں ہوں ان کے گھر قدم رکھ سکوں۔ کم از کم آپ ہی سوچ لیں کہ وہ یہ سوچ رہا ہے تو مجھے اس کی ہیزیٹیشن کے جواب میں خود اس کے گھر چلے جانا چاہیے۔ کتنی بڑی خوشی اسے تحائف دیں، اس کو تو اتنی بڑی خوشی ملے گی جتنی اس کو لاکھوں روپے کے کما کر نہیں ملے گی، جتنی آپ کے جانے سے ملے گی۔ تو غریب رشتہ دار کے گھر چلے جائیں۔ دوسرا ایک میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ عید والے دن کوشش کریں قبرستان ضرور جائیں۔ بہت آپ اچھی میں بات۔ سے اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی نہیں رہے، آپ ان سے بھی عید ملیں جائیں، انہیں بھی عید مبارک کہیں۔ واہ واہ واہ۔ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالْهَدِيَّةِ، آپ انہیں اِیصالِ ثواب کریں۔ آپ کے جاننے سے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے، وہ بہت راحت فیل کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا کوئی ملنے آئے، بلکہ جو پڑوس کے مردے ہوتے ہیں نا ان پر وہ فخر کرتے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں جاتا ان کو ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہمیں ہماروں نے یاد ہی نہیں رکھا۔ یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام عید والے دن کا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے نا، اسپیشل ڈشز پکتی ہیں، خاص پکوان تیار ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں گلی محلے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھر میں اس میں سے کچھ بھیج دیں۔ یہ بھی ان کو خوشی میں شریک کرنے کا ایک طریقہ ہے، بہترین ذریعہ۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، کچھ عیدی آپ اڑوس پڑوس کے غریبوں کے بچوں کو بھی دے دیں۔ بلکہ آپ اپنے پاکٹ میں اتنے پیسے رکھ لیں کہ عید پہ جاتے ہوئے اور عید سے واپسی پر جو مانگنے والے حقدار نہیں بھی ہیں نا، دے جی، آپ انہیں بھی دیں۔ آج تو عید کا دن ہے، واہ کیا بات۔ آپ صدقہ زکوٰۃ سمجھ کے نہ دیں، آپ یوں ہی ان کو دیتے جائیں۔ یہ خاص عطا ہے، کیونکہ عید والے دن عید کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ جب وہ مالک گناہگار کے گناہوں کے باوجود اس پر کرم کی نظر کر رہا ہے تو آپ بھی غریب کو اس کی خامیوں سمیت قبول کر کے آپ کے پاس جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو عیدی دیتے چلے جائیں۔ مطلب آپ بات وہی ہے کہ آپ کسی کو نہ تولیں کہ کوئی لینے کے قابل ہے کہ نہیں، کل کلا کو خدا نہ خواستہ اللہ نے اگر تولنا شروع کر دیا کہ آپ لینے کے قابل ہیں کہ نہیں۔ ایک جملہ میں اور کہوں گا، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ نے کسی سائل کو نہیں بھی دینا نا، وہ آپ کی گاڑی پہ بار بار نوک کر رہا ہے، شیشہ بجا رہا ہے، اس وقت بڑا غصہ آتا ہے، اور آج کل تو نیا ڈھنگ طریقہ ہے ان کا، وہ ایک وائپر پکڑا ہوتا ہے انہوں نے،
جیسے ہی گاڑی رکتی ہے شیشہ صاف وائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی حالانکہ ضرورت نہیں بھی ہوتی, ہاں نہیں ہوتی ایسے. لیکن اس وقت غصہ بھی بہت آتا ہے. آپ تھوڑا سا غصہ کنٹرول کریں, اس کو پیار محبت سے منع کر دیں کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ پھر کرنے کی کوشش کرے گا, آپ پھر محبت سے, محبت کا دامن نہ چھوڑیں, اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں. اور آخری بات یہ, آپ اگر کسی غریب کو اپنی خوشی میں شامل نہیں کر سکتے, یا اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے, یا عید اس کے ساتھ نہیں مناتے, چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا عمل ہے. کم از کم جو آپ کا فرض ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی, رحم اللہ عمران کف لسانہ عن اغراض المسلمین. اے اللہ اس مسلمان پر رحمت فرمانا جو اپنی زبان سے کسی کی عزت پامال کرنے سے رک جائے. کم از کم آپ کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں, آپ اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ کم سے کم درجہ ہے عید منانے کا, کہ آپ اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے یا اسے ساتھ شامل نہیں کرتے, تو کم از کم اس کی عزت کو تکلیف نہ دیں.